بچے ہو یا بچیاں پڑھتی ہے تو استاذ ایک بات بتاتا ہے، اور اگر نہیں بتایا ہوگا تو آج سن لیجئے، میں آپ لوگوں کو خوبصورت لیسن بتاتا ہوں۔ ایک پڑھائی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آئی کانٹیکٹ، ہے نا، آنکھوں کا آنکھوں سے مل جانا۔ کیوں بولتے ہیں نگاہیں 2 سے 4 ہوتی ہے؟ نگاہیں 2 سے 4 ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 2 آنکھیں ادھر سے 2 آنکھیں ادھر سے تو 4 ہو گئی نا، ہے نا؟ تو جب نگاہوں میں نگاہیں ملتی ہے تو بات دل کی دل کی گہرائی تک پہنچتی ہے نا؟ جب نگاہیں نگاہوں سے ملتی ہے تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ دل کی گہرائی تک پہنچتی ہے۔ تو اگر آپ علماء کی باتوں کو نظر اٹکی باندھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل قرآن عظیم کی آیت کریمہ، احادیث کے الفاظ آپ کے دل کی گہرائیوں تک پہنچیں گے، اور جس کے دل کی گہرائیوں میں قرآن و حدیث پہنچ جائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ نے زندگی پیدا کی اور موت پیدا کیا۔ کیا کیا پیدا کیا؟ بلواؤں گا آپ لوگوں سے تاکہ آپ لوگوں کا ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو اور تھوڑا یاد بھی ہو جائے۔ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا؟ زندگی پیدا کی اور موت پیدا کیا۔ اب آپ ذرا سوچئے، اگر آپ کا ذہن کام کرتا ہے تو آپ نے سوچ لیا ہوگا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہوگا، اور ابھرنے والے جو غور سے سنتے ہیں ان کے ذہن میں باتیں ابھرتی بھی ہے۔ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے موت کو پیدا کیا، حالانکہ موت اور زندگی یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کوئی زندہ رہنے والا شخص نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے، اور جب مرنا ہی تھا تو پھر آپ یہ کہیں گے جب خدا کو مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا، اور جب پیدا ہو گئے تو مرنا نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد بھی ہے، زندگی موت کو نہیں چاہتی، اور موت میں جب جانا ہی تھا تو زندگی ہوتی نہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا، اور دنیا والوں سنو، ہم یہ سوال جو ہمارے ذہن میں ابھر رہا ہے یہ سوال صحیح ہے، ہونا بھی چاہیے کہ یہ 2 چیزیں اپوزٹ اللہ نے پیدا کی تھی۔ زندگی دی تو موت نہ دیتا، موت ہی دینا تھا تو زندگی نہ دیتے۔ لیکن آپ نے یہ کبھی نہ سنا کہ قرآن عظیم خود کہہ رہا ہے، میرے آقا خود کہہ رہے ہیں دنیا کے سارے مسائل کا حل قرآن عظیم میں موجود ہے۔ تو جب دنیا کے سارے مسائل کا حل موجود ہے تو ہمارے اس سوال کا جواب بھی قرآن میں موجود ہوگا۔ لیکن افسوس ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے، اس کے مفاہیم کو نہیں سمجھتے، اس کے طور طریقے کو نہیں سمجھتے، اس کے انداز گفتگو کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حالات یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن بھی سمجھے، اس کے معانی کو بھی سمجھے، اس کے مطالب کو بھی سمجھے، کیونکہ یاد رکھیے قرآن عظیم کچھ نہیں، یہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک میسج ہے۔ جب آپ کے موبائل میں کوئی میسج آتا ہے تو آپ اپنی آنکھیں پھاڑ کر اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے، اگر انگریزی میں پورا میسج آ جاتا ہے تو آپ کسی اور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے نام سے کوئی خط آ جائے ہندی یا انگریزی میں اور نہ سمجھ میں آئے تو پڑھے لکھے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تاکہ آپ کو اس خط کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اور دنیا والوں یاد رکھو قرآن عظیم بھی خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ایک میسج ہے۔ اگر تمہیں نہ سمجھ میں آئے تو میننگ والا قرآن خرید کر پڑھ سکتے ہو، علماء کی بارگاہ میں حاضری دے کر سمجھ سکتے ہو۔ تم قرآن عظیم کے معانی اور مطلب کو سمجھو گے تو پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اور پھر خود اللہ کے حبیب نے کہہ دیا کہ سارے مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، پھر بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا چھوڑیے، آپ نے کوشش نہ کی، آج سے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ، آج سے تو کوشش کریں گے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اللہ نے 2 اپوزٹ چیزوں کو پیدا کیوں کیا؟ تو آپ نے قرآن تو سمجھا نہیں تھا، آج یہ میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ آگے فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے زندگی اور موت یہ 2 اپوزٹ چیزیں تھی، بے شک تھی، لیکن اللہ نے پیدا اس لیے کیا لیبلوکم تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے، تمہیں امتحان میں ڈالا جا سکے، تمہیں امتحان میں مبتلا کیا جا سکے، تمہارا امتحان لیا جا سکے۔ آپ سوال کریں گے مولانا یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ موت اور زندگی کی 2 اپوزٹ چیزیں تھی، اللہ نے دونوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ اللہ ہمیں آزما سکے، اللہ ہمارا امتحان لے سکے۔ لیکن پھر ایک سوال ہے آپ سے کہ آخر اللہ آزمائے گا کیسے؟ حالت کیا ہوگی، کنڈیشن کیا ہوگی؟
صورت کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں آزمائے گا تو کیسے آزمائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے دنیا والوں سنو، اس شک کی جواب آگے پڑھ کے تو دیکھو، ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی پیدا کی، اللہ نے موت پیدا کی تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے، اور آزمانے کی صورت یہ ہوگی، آزمانے کا پیمانہ یہ ہوگا، ایکم احسن عملا، دنیا والوں اگر تمہارا اعمال اچھا ہوگا تو اللہ تمہیں جنت بھیج دے گا، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو دنیا والوں سنو سنو، موت اور زندگی صرف اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ تم اچھی زندگی گزار کر، قرآن و حدیث کی زندگی میں زندگی گزار کر جنت کے حقدار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی موت صرف اس لیے دی ہے